السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کی میزبان ملیہ ہاشمی. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. آپ سب کی پذیرائی کا، دعاؤں کا، محبتوں کا بہت بہت شکریہ. کل میں نے رزاق داؤد صاحب پر پروگرام کیا اور بتایا کہ کس طریقے سے چند مخصوص بزنس ٹائکونز کو فائدہ پہنچانے کے لیے رزاق داؤد صاحب کوشاں ہیں، اور کس طریقے سے پاکستانی عوام جو ہماری بیچاری مڈل کلاس جو دن رات سیونگز کرتی ہے کہ کوئی ڈیسنٹ ریزنیبل گاڑی خرید سکیں، وہ کس طریقے سے اس مڈل کلاس عوام کی جو سیونگز ہیں ان کا جنازہ نکال دیا گیا ہے، اور کیسے مطلب ہر دور میں یہ ہوتا رہا ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ادوار میں تو اس کی بنیاد رکھی گئی، لیکن اس بار چونکہ لوگوں نے ووٹ عمران خان صاحب کو دیا تھا اور دیا ہے، لہٰذا 2.5 سال بعد لوگ عمران خان صاحب سے سوال کریں گے، نہ کہ رزاق داؤد صاحب سے یا دیگر جو ان الیکٹڈ ممبرز ہیں کیبنٹ کے. ان سے کسی نے سوال نہیں کرنا. سوال ہوگا عمران خان صاحب سے کہ آپ کون کون سے وعدوں پر ڈیلیور کر پائے اور کن پر نہیں کر پائے. اس پر جس طرح سے آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا اور سچ کا ساتھ دیا اور وزیر اعظم صاحب تک ٹرو پکچر ہم سب نے مل کر رکھنے کی کوشش کی، اس پر آپ لوگ ایکولی تحسین کے مستحق ہیں. میری کوشش چھوٹی سی تھی، آپ کی کوشش زیادہ تھی جنہوں نے اس کو پھیلایا. اب ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے حکومت نے لیٹلی، جو پاکستان سٹیل مل کا جو سفید ہاتھی ہے، جو کہ صرف نقصان پہنچا رہا ہے ہمارے قومی خزانے کو، جس نے ایک دھیلے کا بھی فائدہ نہیں دیا بلکہ 550 ارب روپے کے نقصان پر وہ کھڑی ہے اینٹی. مشرف صاحب کے دور میں منافع بخش اینٹی پاکستان سٹیل مل پیپلز پارٹی کے دور میں ایک خسارے میں چلی گئی، نقصان میں چلی گئی، اور پھر نون لیگ کے دور میں تو اتنا بیڑا غرق ہو گیا کہ انہوں نے 2015 جون 2015 میں اس کو بند کر دیا، اور تب سے لے کر آج تک خیر سے گھر بیٹھے تنخواہیں مل رہی تھیں لوگوں کو. جس وقت جون 2015 میں اس کو بند کیا گیا اس وقت 14,753 امپلائیز تھے، جبکہ اس وقت 9,305 امپلائیز ہیں جن کو گولڈن شیک ہینڈ کے ذریعے جن سے جان چھڑوائی جا رہی ہے. اور پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں 2 کام آپ کو ہوتے نظر آئیں گے جو پوری دنیا میں آپ کو نہیں ہوتے ہوئے نظر آ سکتے، کسی کونے میں دنیا میں آپ کو نہیں مل سکتے. 2 کام جو یہاں پہ ہوتے ہیں، ایک بغیر کام کیے، بغیر محنت کیے، گھر بیٹھے تنخواہ لینے والے لوگ. جس وقت حکومت اس ادارے سے جان چھڑانا چاہے کہ یہ سفید ہاتھی ہے اور یہ ہمارے معیشت پر ایک بوجھ بن گیا ہے، تو اس پر بجائے اس کے کہ الٹا شرمندہ ہوں کہ ہاں واقعی ہم 5 سال سے گھر بیٹھے ہوئے ہیں. بے شک پچھلی حکومت جو نون لیگ کی تھی، بے شک اسی نے بند کی تھی سٹیل مل، لیکن یہ ایک غلط بات ہے کہ ہم نہ کام کر رہے ہیں اور مفت کی تنخواہیں لے رہے ہیں. اس کے باوجود 23 لاکھ روپے ہر امپلائی کو ملے، 23 لاکھ روپے ہر ملازم کو دیے گئے، 20 ارب روپے کا بجٹ اس کے لیے مختص کیا گیا. اس کے باوجود کوئی خوشی نہیں ان کو اس بات کی کہ چلو ہم بڑے فائدے میں چھوٹ رہے ہیں، اور الٹا شور مچا رہے ہیں. دوسرا کام ناظرین جو بڑا عجیب و غریب ہے، جو صرف ہمارے ملک میں نظر آتا ہے، آپ کو چند سوڈو انٹلیکچوئل لبرلز آپ کو یہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اپنے ہی سیکیورٹی کے اداروں اور اپنی ہی فوج اور اپنی ہی جو آپ کے وہ لوگ جو آپ کے محافظ ہیں ان کے خلاف فضول باتیں کرنا. آپ کبھی بھی امریکہ میں، انگلینڈ میں، آپ کبھی بھی CIA، پینٹاگون کے خلاف کسی بھی ایک سٹیزن کو بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا آپ نے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ بندہ وہاں پر رہ ہی نہیں سکتا جو کہ اپنے سیکیورٹی کے اداروں پر حملہ کرے. لیکن یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ فوج کے بارے میں فضول باتیں کرے گا، اپنے سیکیورٹی کے اداروں پہ فضول بات کرے گا، یا جس طرح جو شخص پولیس کی ڈسرسپیکٹ کرے گا، جس طرح ہم نے ایک خاتون کو بھی ریسنٹلی دیکھا کہ کس طرح وہ دھونس جما رہی تھی اپنے شوہر کی پوزیشن کا، یا پھر ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھا کہ کس طرح ملک ریاض صاحب کی فیملی نے جو اپنی پاور ایکسرسائز کی. اس بات سے قطع نظر کہ وہ کیس کیا تھا، وہ تو خاتون پھر پتہ چل گیا نا عظمیٰ خان کہ وہ خود ہی مطلب پوری طرح سے چور تھیں، تبھی وہ مان گئی اس سارے پیسے کے لین دین پہ. ادروائز جو شخص اصول پہ کھڑا ہو تو کبھی بھی نہیں مانتا پیسے پہ اپنا سودا کرنا. قصہ مختصر یہ ناظرین کہ اس وقت اب وقت آ گیا ہے کہ ہماری عوام جو اتنی باشعور ہے ماشاءاللہ، جس طریقے سے آپ نے مجھے کل کی ویڈیو پہ رسپونڈ کیا، آپ یقین کریں کہ مجھے اتنی تسلی، خوشی اور حوصلہ افزائی ہوئی ہے میری کہ یار میری قوم سمجھتی ہے چیزوں کو. اس بات سے قطع نظر کہ ووٹ کسے دیا انہوں نے، ان کو سوال کرنا آ گیا ہے، جس کا میں پورا کریڈٹ عمران خان کو دوں گی کہ انہوں نے اس قوم کو شعور بھی دیا اور سوال کرنے کا طریقہ بھی سکھایا. لیکن ایک کام جو اب عمران خان صاحب کو کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ 2 کام انفیکٹ، وہ یہ ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ احتساب کے عمل کو تیز کریں.
دیکھیں اگین جیسے میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا کہ لوگوں نے 2-2.5 سال بعد رزاق داؤد صاحب سے یا جو دیگر ان الیکٹڈ ممبران ہیں کیبنٹ کے ان سے نہیں پوچھنا کہ آپ نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا. پیپل آر گوئنگ ٹو ہولڈ عمران خان اکاؤنٹیبل فار ایوری تھنگ. سو اگر لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے تو عمران خان صاحب کو پھر ہیل ہیو ٹو انشور کہ ٹھیک ہے نیب پر کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں ہے لائک دا بیڈ اولڈ ڈیز جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا, مان لیا, لیکن آپ ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. یہ کیا طریقہ ہوا کہ 2 گھنٹے بلی چوہے کا کھیل کھیلا جا رہا ہے, اور کس کی جرت کہ وہ نیب کے اندر سے کوئی شخص شہباز شریف صاحب کو الرٹ کرتے اور انفارم کرتے کہ میاں صاحب آپ کو پکڑنے کے لیے آ رہی ہے ٹیم. سو یہی کام اگر فوج میں ہوا ہوتا تو انہوں نے مرغا بنا کے اس کو الٹا لٹکا دیا ہوتا اب تک. سو یہ چیز ہے کہ یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کو خان صاحب انشور کریں, آپ کروائیں. آپ سربراہ ہیں, آپ وزیر اعظم ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ نواز شریف یا زرداری کی طرح فرعون نہ بنیں کہ آپ کہیں کہ جی میں اللہ معاف کرے کو سپر ہیومن چیز ہوں اور میرے آگے کسی کی کیا جرت کے بولے, نہ غرور کریں. لیکن کم از کم اپنے عہدے کی جو پاور ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر ایک عہدہ دیا ہے, ایک مقام دیا ہے, وہ اس لیے دیا ہے کہ آپ عوام کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر سکیں. سو کوئی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. اسلم میجورٹی بڑی بڑی ملکوں میں لوگوں کو اسلم میجورٹیز ملتی ہیں اور وہ کر جاتے ہیں, بریو ڈیسیجنز لے جاتے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو لوگ آپ کو ڈراتے ہیں. سو ناظرین, یہ جو اسٹیل مل پر ہم بات کریں گے کہ یہ 550 ارب روپے کا خسارہ ہو رہا تھا, اور ابھی یہ حکومت نے بڑا مطلب کھلے دل سے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے کہ 20 ارب روپے ایلوکیٹ کر کے اس میں 23 لاکھ روپے ہر امپلائی کو دے کر